آج ہم بات کریں گے کہ قرآنی آیات کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے کہ جس میں ہم اس کے فضائل فوائد بھی بتلاتے ہیں، اور اگر کوئی آیت جو ہے وہ تعویذ کے حوالے سے مفید ہو تو وہ بھی بتلاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم جب وہ 5 آیتیں پیش کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک جسمانی بیماری کے لیے، تو یہ سلسلہ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے شروع کر رکھا ہے۔ تو آج جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے کہ 100 تسلسل کے ساتھ اگر ہم نوٹ کریں، لیکن آج کی پروگرام کی پہلی آیت جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم پیش کریں گے۔ یوں 5 آیتیں ہوں گی، اور یہ بواسیر کے حوالے سے، سیر کا مرض جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر جو ہے وہ موذی مرض ہے اور جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، اس حوالے سے ان آیتوں میں، ان تعویذوں میں زبردست تاثیر ہے۔ اگر اس پہ کوئی عمل کرے تو ماشاءاللہ بہت جلدی فاقہ ہوتا ہے، اور بغیر کسی دوا دارو کے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ تو پہلی آیت جو بواسیر کے حوالے سے، یہ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ اس کو سورۃ دہر بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ یہ آیت، اس کا تعویذ بنانا ہے۔ یہ سادے کاغذ پہ کالی روشنائی سے لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے مرد سیدھے بازو پہ باندھے اور عورت الٹے بازو پہ باندھے، یا عورت جو اپنی شمیز وغیرہ کے اندر بھی لیفٹ سائڈ پہ لگا سکتے۔ بس انشاءاللہ زبردست فائدہ ہے کہ 3-4 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے چھٹکارا۔ دوسری آیت جو ہے یہ کہ فجر کی سنتیں جب پڑھیں تو فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت کے اندر 3 سورتیں پڑھنی ہیں اور دوسری رکعت میں 3 سورتیں پڑھنی ہیں بس۔ یہ بواسیر اور نواسیر سے ہماری یہ نکسیریں انسان کو پھوٹتی ہیں جو، تو اس کے لیے کمال کا اس کا نفع ہے۔ پہلی جو ہے وہ رکعت کے اندر صبح دعا پڑھیں گے، 7 سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے اور 7 علم تری کیف۔ 3 سورتیں پہلی رکعت میں پڑھنی ہیں فجر کی سنتوں کی، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ قریش پڑھنی ہے اور سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص۔ یہ 3 سورتیں دوسری رکعت میں پڑھنی ہیں۔ تو سنتوں کے اندر اس کا اہتمام کریں، اور نیت اس مرض کے حوالے سے بھی کر لیں۔ تو کسی قسم کی بواسیر ہوگی تو وہ جو خونی بواسیر ہو یا مسوں والی ہو، اور اس سے نکسیر جو ہے کسی قسم کی نکسیر کا بنیاد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ 2-3 ہفتے میں کرنے پر انشاءاللہ افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری آیت جو بواسیر کے حوالے سے، اس کا طریقہ یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ مغرب بعد 2 رکعت نفل جو ہے، پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں علم تری کیف۔ ظاہر ہے کہ مغرب کے بعد انسان جو ہے وہ سنتیں اور نفلیں تو پڑھتا ہی ہے۔ نفلوں کے اندر جو ہے یہ اگر یہ صورتیں پڑھ لے کہ پہلی میں علم نشرہ دوسری میں علم تری کیف تو بھی ہو جائے گا، اور ورنہ یہ کہ 7 رکعت پوری کر کے مغرب کی اب الگ 2 رکعت جو ہے صرف اس نیت سے پڑھیں کہ گویا کہ نماز صلاۃ الشفا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا دے دے۔ اس میں یہ کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسرے علم تری کیف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یا رب اغفر لی وارحمنی، یہ پڑھ لیں۔ ایون کہ استغفر اللہ یہ بھی استغفار میں شمار ہو تو 100 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کر لیں، کمال کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 2-3 ہفتے میں اس کو شفا دے۔ اس کے بعد چوتھی جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد 700 مرتبہ یا مالی کو پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام یا مالی کو 700 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر لینی، اپنے بدن پہ دم کریں، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی بھی لیں تو بیسٹ ہے۔ تو یہ عمل کریں۔ تو 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ چند دن کے بعد ہی اس کو افاقہ محسوس ہونے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بواسیر سے اس کو نجات دے۔ اور 5ویں آیت یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129، یہ 3 آیتیں ہیں، مشہور آیتیں ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس کو جو ہے وہ یہ شیشے کے برتن پہ یا چینی کی پلیٹ کے اوپر لکھا جائے گا۔ زعفران، عرق گلاب اور زردے کا رنگ اور اسی طرح کے کالے انگور کا عرق لے کے جو ہے وہ اس کی بنا لی ہے سیاہی، اور پھر پوری اس پہ کہربا، کافور وغیرہ ملا کے، چینی ملا کے اس کے اوپر لکھیں، اور وہ خونی بواسیر کے حوالے سے اس کو پلانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ 21 ڈیز کی نیت سے پلیٹیں پلا دیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بواسیر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ 5 جو آیتیں اس حوالے سے بہت مفید و مجرب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نافع بنائے۔ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ میری زبان سے مجھ سے بات کر رہا ہے، میری زبان سے مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میں اپنے کان سے اس اللہ کی باتوں کو سن رہا ہوں۔ تلاوت کی حقیقت یہ
آج ہم تلاوت قرآن اٹھائے، تلاوت کر لی، فارمیلٹی پوری کی، میں ایک بار پڑھ لیا. نہیں، حضرت علی کا تصور کہ قرآن پڑھنے کا مطلب اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ شرف دیا، اللہ آپ کی زبان سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کی زبان کو استعمال کر کے بات کر رہا ہے، اور آپ کے کانوں کو کھول دیا اور آپ اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. کہیں نماز کا حکم دے رہا ہے، کہیں جنت کی خبر دے رہا ہے، کہیں جہنم سے ڈرا رہا ہے، آیات پڑھتا چلا، آیات رحمت پڑھ رہا ہے، کہیں آیات غضب پڑھ رہا ہے، کہیں آیات جنت کی تلاوت ہے، کہیں آیات جہنم کی تلاوت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو تلاوت کی کیفیت حقیقت یہ. اور فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں وضو کر کے نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب نماز میں کھڑے ہونے کا مطلب میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. جیسے دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے سامنے جائیں تو آپ کے ایٹیکیٹس آداب بدل جاتے ہیں. آپ سر جھکا کے، ہاتھوں کو باندھ کے، عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے، سر جھکا کے بات کرتے ہیں. جب بادشاہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ سر جھکا کے سنتے ہیں. تو نماز میں دیکھو وہی آداب آپ بجا لاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں، اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں نماز. پھر یہ ہے کہ اور منانے کے لیے رکوع میں جھک جاتے ہیں. یہ آپ کی شان بڑی ہے، آپ اگر یہ درخواست اہدنا الصراط المستقیم کی ہم نے مانگی ہے قبول کر لیں تو بڑی بات ہے. ہم عاجزی سے اپنا سر جھکاتے ہیں آگے. پھر بھی لگا کہ ابھی قبول نہیں ہوئی تو سجدے میں گر کے پیروں میں ہی گر جاتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے. ہم تو سر اپنا آپ کے قدموں میں رکھ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کبھی نہیں ہوتا، لیکن جب سجدے میں گرتا ہے تو اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. تو دیکھو، تو فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لہذا نماز میں جب کھڑے ہوں، نوافل ہے، فرائض آپ کھڑے ہو تو یہ تصور باندھیں ہم اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب اللہ سے باتیں کرنے کھڑے ہوئے تو دنیا کے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے اپنے آپ کو بالکل فوکس کر کے کھڑے ہیں، دائیں بائیں کی فکر نہیں. ایون بچہ بھی آ جائے اس کو پیچھے ہٹا کے بیٹا پیچھے، بادشاہ سلامت سامنے. بادشاہ سلامت تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تک تو ہماری کہاں پہنچ ہوگی. وہ کمشنر میئر ہی سامنے آ جائے تو اب کیا گھگی بند ہو جاتی ہے. بادشاہ تک پہنچا بڑی بات ہے. تو یہ ایک چھوٹے سے منصب والا آ جائے تو اس کے سامنے ہماری گھیگی بند ہو جاتی ہے، سیٹی گم ہو جاتی ہے. تو وہاں پر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ بس نماز میں جب کھڑے ہوں تو سوچے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے سامنے ہے، جس کے سامنے ساری بادشاہیں فنا ہیں، ساری بادشاہیں اس چیز کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. تو اس کے سامنے میرے آداب کا عالم کیا ہو؟ پھر آداب کا عالم وہی ہو کہ اس کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہ ہو. قیام میں کھڑے اس کو پتہ ہی نہیں کہا ہے کہ اس کو یہ فوکس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ دیکھ کے میں سجدوں میں ہوں، رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں. تو یہ مشاہدہ. تو میں انتعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ، یعنی اللہ کا مشاہدہ دیکھ دیکھ کے آپ گویا کہ عبادت کر رہے ہیں. روزہ رکھا ہے تو آپ یہ روزہ رکھ کے اس حالت میں اب پھر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم دیکھ دیکھ کے بھوکے ہیں، اللہ کو دیکھ دیکھ کے پیاسے ہیں، اللہ کو دیکھ دیکھ کے خواہشات سے دور ہیں. جیسے دنیا کے معمولی محبوب، کوئی آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہے، وہ سامنے محبوب آ گیا، آپ اس کو تک رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے کہ آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں. وہ محبوب کہتا پانی پیو، یہ کھانا کھاؤ. کہا کھا لیں گے یار، چھوڑو، تو یہ دیکھ، تمہیں دیکھنے میں جو مل رہا ہے تو چھوڑو. جسم و جان پورا آنکھ بنی ہوئی تجھے دیکھ رہی ہے، پانی بعد میں، کھانا بعد میں، آرام کرتے رہیں گے، آج تیرا دیدار. تو دنیا کے معمولی فانی محبوب کی محبوبیت کی کشش کا عالم یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس ساری کائنات میں کششیں بانٹی ہے، اس کی کشش کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی کشش کا عالم کیا ہوگا کہ جب اس کو دیکھ دیکھ کے یہ مومن ساج کی نماز پڑھے گا تو ایسی نماز ہوگی کہ ایک سجدہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، مقام مشاہدہ تجھے حاصل نہیں ہے، اس لیول کا بھئی ایمان اور یہ ایقان تیرا نہیں ہے، تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ تصور باندھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام مراقبہ ہے. اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا میں ابا دیکھ رہا ہو تو بچہ کیسے چلتا ہے. پھر ابے یار ابا دیکھ رہا ہے، اوپر کھڑکی سے ابا دیکھ رہا ہے، سیدھا سیدھا رستے پہ چلے گا، دائیں بائیں کوری شوری نہیں مارے گا. یہ ہوتا ہے نماز میں کھڑا ابا دیکھ رہا ہے، نماز بالکل سیدھی سیدھی. اور جہاں تصور ہے کہ ربا دیکھ رہا ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ بس اسی تصور کی کمی ہے، اس سوچیں ہم فکر کی کمی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نماز میں ربا دیکھ رہا ہے. مقام مراقبہ،
برے میں نہیں دیکھ پا رہا، وہ مجھے مقام حاصل نہیں ہے، لیکن ربا مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے میرا رکوع کیسا ہونا چاہیے، میرا سجدہ کیسا ہونا چاہیے، میرا قیام کیسا ہونا چاہیے۔ سجدے میں گروں تو ربا دیکھ رہا ہے، قیام میں کھڑا ہوں ربا دیکھ رہا ہے، رکوع میں جھکوں ربا دیکھ رہا ہے، جو پہنا اڑا ہے اس کو دیکھ کے کہ یار ربا یہ بھی دیکھ رہا ہے، اس نے پہنا کیا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا پہناوا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسے، کیونکہ ربا مجھے دیکھ رہا ہے۔